یہاں پر لفظ مومن وغیرہ آگے اس کی تشریح وہ کرتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا اس کا تو ثبوت دے دیا کہ آپ لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے کچھ ٹائم ہو گیا جی دیکھیں آپ نے ابھی کفر کے لحاظ سے کافر کے فتوے کے لحاظ سے بات کی تھی کہ ہم نے موقف بدلا ہے. میں نے کہا کہ بالکل موقف نہیں بدلا، جو مرزا صاحب کی کتابوں میں لکھا ہے وہی موقف ہمارا ہے، اور 35 سال سے تو میں وہ موقف سن رہا ہوں. تو یہ 1990 سے جو میں سن رہا ہوں، یہ بلکہ اس سے پہلے کیسیں چلا کرتی ہیں، حسین صاحب کو پتہ ہوگا کیس کرتی تھی، بات کی یعنی کہ جو آڈیو کیسٹیں ہوتی ہیں، تو 35 سال سے بھی پرانی چیزیں تو میں سن رہا ہوں اس وقت سے. تو آپ کا یہ جھوٹ ہی ہوگا نا کہ ہم نے پاکستان بننے سے بعد موقف تبدیل کر دیا ہے، اور 1990 کے بعد جو ہیں وہ تمام جو ان کی محفلیں ہیں فالو جواب کی وہ پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پر. تو آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں صرف بدنام کرنے کے لیے جماعت کو، کہ جماعت نے اپنا موقف جہاں تک کفر کا فتویٰ ہے اس لحاظ سے بدلا ہے. بالکل نہیں بدلا، یہی موقف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی موقف ہماری کتابوں میں، اور بلکہ میں کہہ رہا ہوں 1990 سے جو ایم ٹی جب سے آیا ہے وہ پروگرام پڑے ہوئے ہیں. اچھا، اب آپ نے کہا ہے کہ جزو ایمان یا جزو ایمان نہیں. دیکھیں اب یہ بات آپ نے جو رکھی ہے اس کا ہماری اس بات سے کوئی تعلق نہیں جو آپ ہمارا موضوع ہے. جزو ایمان اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا کہ میں نے اس پر بات کرنی ہے تو میں الفضل کا یا وہ جو آپ الوالہ دے رہے ہیں اس کو پڑھ لیتا، اور جسٹس منیر کیانی کمیشن کی اس لحاظ سے وہ بھی پڑھ لیتا کہ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو کس پس منظر سے کی ہے، وہاں بھی کی ہے تو کس پس منظر سے کی ہے. تو اس لیے آپ موضوع کے اندر رہیں. آپ نے جو کہا تھا ہم نے موقف تبدیل کیا ہے، بالکل تبدیل نہیں کیا. آپ کافر ہیں جیسے آپ ہمیں سمجھتے ہیں، اور یہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ ہمیں سمجھیں. جی چلیں، یہ تو بات اچھی ہو گئی. بٹ صاحب آپ نے فرما دیا کہ آپ کی تیاری نہیں تھی اس معاملے میں. ہمارا جب موضوع ہے کفر و اسلام تو اس کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں آپ کو تیار کر کے آنی چاہیے تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس ابھی تیاری نہیں ہے. یہ دونوں حوالے میں نے دے دیے ہیں، ریکارڈنگ ہو گئی ہے. آپ ادھار کر لیں، کہہ دیں کہ بھائی اس کا میں جواب دوں گا، بعد میں جواب دے دوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون آپ کو فورس کر رہا ہے کہ ابھی جواب دیں؟ لیکن یہ ہو گیا ادھار. اصل بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں پاکستان بننے سے پہلے اور بالخصوص 1915-16 میں جس طرح سے کافر کہا کرتے تھے، پاکستان بننے کے بعد آپ نے اس کے موقف میں تبدیلی پیدا کی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا ہے. ایک ثبوت تو آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسرا ثبوت سنیں. آپ کے خلیفہ صاحب کو یہ جو آپ کا جماعتی موقف ہے کلمۃ الفصل، اس میں انہوں نے مرزا بشیر احمد نے ایم اے نے کہا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. جب آپ کے خلیفہ صاحب عدالت کے سامنے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جب میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو وہ ایک دائرے کے اندر ہوتا ہے، ایک دائرے کے باہر ہوتا ہے. جو حقیقی دائرہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے، جو فلانا دائرہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے، ایک کے باہر ہوتا ہے. کیوں ایسے مسائل آپ کو درپیش ہوئے؟ کیوں آپ کے خلیفہ صاحب نے کہا کہ جو اصطلاحات ہماری اپنی ہیں آپ ان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیں؟ یہ آپ کے کلمۃ الفصل صفحہ 110 کا حوالہ سنیں کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں. جی دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا جو موقف ہے بالکل قرآن کے مطابق ہے. میں نے قرآن سے آپ کو مثالیں دے دی اور یہی ہمارا موقف ہے، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ مضمون جو کلیئر ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہا جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا پکا کافر ہے، یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 151 وہاں پہ دیکھنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ کا اقرار کریں اور کچھ کا انکار کریں اور درمیانی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ پکے کافر ہیں. تو اگر آپ پر فتویٰ لگائیں تو پھر آپ ہمیں قصوروار ٹھہرائیں، اگر نہ لگائیں تو پھر آپ کہیں جی قرآن تو ہمیں کافر کہہ رہا ہے، آپ ہمیں کافر نہیں کہتے. تو ہم جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں، ہم نے کلمۃ الفصل کی بات کی، آپ اگر سمجھتی ہیں کہ میں نے وہ نہیں پڑھی تو یہ آپ کی نادانی ہے.
وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہم ہندوؤں کو بھی ہندو کہتے ہیں اسی طرح یہودیوں کو بھی یہودی کہتے ہیں، حالانکہ وہ اصل حقیقی یہودی نہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی ہم مسلمان ہی کہیں گے، اس کے باوجود کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں، کیونکہ ایک نبی کا انکار آخر کار نتیجتاً جو ہے وہ اللہ کا بھی انکار ہوتا ہے۔ قرآن نے یہی فیصلہ کیا ہے، تو لہذا مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب بحث آپ حوالے پڑھتے جائیں گے، یا تو بات کہے جو میں نے کہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، ہماری کتابوں میں یہ نہیں لکھا، کلمۃ الفصل میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ لوگ حقیقی مسلمان نہیں لیکن ہم مسلمان ہی کہیں گے۔ وہاں پہ لمبی بحث چھیڑی ہے انہوں نے، حقیقی یہودی کون ہوگا، حقیقی عیسائی کون ہوگا، وہ لمبی بحث ہے، اب پوری کلمۃ الفصل تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو نتیجہ یہ نکلا وہاں سے کہ ہم آپ کو مسلمان ہی کہیں گے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی اور نام ہم آپ کو دے نہیں سکتے، یا تو آپ اپنا نام ہندو رکھیں، ہم آپ کو ہندو کہنا شروع کر دیں، اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جو کوئی اپنا نام رکھے جس طرح نسبت کرے اس کو وہی کہا جائے گا، سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ بٹ صاحب ٹائم ٹھیک ہو گیا بٹ صاحب، میرے سوال کا جواب آپ نے جو پہلے نمبر پر میں نے کیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ شرعی طور پر آپ مجھے کیا مانتے ہیں، شریعت کی روح سے شرعی طور پر آپ مجھے کافر مانتے ہیں یا مسلمان مانتے ہیں؟ لیکن آپ نے موٹا جواب تو دے دیا، اس کے اندر آ گیا، لیکن آپ کے ان بیانات سے اور اس ریکارڈنگ سے میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے خود مسائل کھڑے ہونے والے ہیں، کیونکہ یہاں بندے موجود ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، یہاں بندے موجود ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، صرف مرزا صاحب کے آپ کافر ہیں، لیکن آج آپ نے کہا کہ ہم آپ کو پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ بہت اللہ، اب رہی بات یہ کہ آپ ہمیں جو مانتے ہیں ہم اس وجہ سے آپ کو وہ مانتے ہیں، یا آپ بھی ہمیں وہی مانتے ہیں جو ہم آپ کو مانتے ہیں، یعنی یہ آپس میں جو ایکسچینج ہے وہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہم آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اس لیے آپ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مرزا صاحب ہیں نبی معاذ اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کا انکار، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا، یہ دیکھیں ابھی نیچے کمنٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، اس کے ظاہری کلمے کا احترام لازم ہے۔ پڑھ لیں نیچے اپنے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ بٹ صاحب آپ اپنا جو موقف ہے، اپنی موجودہ جو جماعت کا موقف ہے اس کے خلاف دے رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ دیں اس موقف کو، اچھا ہوگا، یہ موقف دیں گے، اس کی ریکارڈنگ ہوگی، لوگ خود ہی یہ ریکارڈنگ آپ کے ساتھیوں کے آگے رکھ کے پوچھیں گے کہ بھئی کون کون ہے جو عظیم بٹ صاحب سے متفق ہے اس بات پر۔ لیکن بہرحال یہ تو طے ہو گیا کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، جھوٹا مانتے ہیں ان کے دعوے میں، اس لیے آپ ہمیں کافر سمجھتے، اس وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ ہم آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تو اس وجہ سے آپ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے۔ یہ بات کلیئر ہو جائے تو سوال ایک میں نے رکھنا ہے، میرا خیال ہے ٹائم میرا بہت تھوڑے ہیں، یا میں اگلی باری کر لوں گا، سوال بڑا ہاں۔ جی آپ البیر صاحب، آپ اگر میری بات پر غور کریں، یا نیچے جس نے بھی اگر غور کیا ہوگا تو اس پہ ظاہر ہو گیا ہوگا، تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا، آپ سمجھے میری بات کو، میں نے کہا تھا کیونکہ آپ لوگ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے یہودی جو ہیں وہ اصل میں حقیقی یہودی نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہودی کہا ہے اور کافر بھی کہہ رہا ہے۔ تو میں نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل اس جواب کے مطابق تھا جو 1953 میں ہم نے جمع کروایا، اور جو ہمارا جماعت کا شروع سے موقف ہے۔ جب مرزا صاحب نے کہا کہ وہ مولوی اگر وہ مجھ پہ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ میں اسلام سے باہر ہوں، تو میرا کام نہیں ہے کہ میں ان پہ فتویٰ لگاؤں، ہاں جس نبی کا یہ دین ہے ان کا فتویٰ ان پہ لوٹے گا کہ وہ جو کسی مومن کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو سعداللہ خان صاحب کو جواب بتا دیا تھا پہلی ٹرم میں کہ جو آپ مجھے سمجھتے ہیں وہی میں آپ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کی طرف سے یہ فتویٰ ہے تو میری طرف سے بھی یہ فتویٰ ہے۔ ہاں میں آپ کو کہوں گا کیا یہ اور بات ہے، کیونکہ آپ اپنا کوئی دین کا نیا نام نہیں رکھا ہوا، آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو میں بھی آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ اسی لیے آپ کو میں نے قرآن کی آیات بھی پیش کی کہ اللہ تعالیٰ یہود کو کافر بھی کہہ رہا ہے، ساتھ اہل کتاب بھی کہہ رہا ہے، یہود بھی کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کافر کہہ رہا ہے اور ساتھ مسلمان بھی کہہ رہا ہے۔ پھر دائرے کی جہاں تک بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیں دائرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں کھینچ دیا، کیوں نہیں کہا کہ مسلمان کے لیے ہدایت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان متقی نہیں ہے، دعوے لوگ رکھتے ہیں
دعوے کی وجہ سے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی انہیں متقی سمجھتا ہوں، اس لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کی وجہ سے جی میرا خیال ہے کہ مسئلہ تو یہیں پر کھڑا ہو گیا ہے کہ جو بات آپ نے پہلی ٹرم میں کی ہے اب وہ بات آپ بدل رہے ہیں بٹ صاحب. آپ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم آپ کو مسلمان ہی کہیں گے. کیوں کہیں گے ہمیں مسلمان؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ ہمیں پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں. سب نے سنی ہے آپ کی آواز. بٹ صاحب بس اتنی تیاری تھی، 5 منٹ میں آپ کا موقف ہی سارا چینج ہو گیا ہے. پہلے آپ نے کیا کہا ہے اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم آپ کو، کیونکہ آپ مسلمانوں کی طرح ہیں، مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ صاحب آپ کے خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. مرزا صاحب نے کہا تھا کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح چاند مسائل میں ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. مسیح موعود نے فرمایا کہ ان کا اسلام اور ہے ہمارا اور، ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور، ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور. آپ کا حج قادیان میں ہوتا ہے، مسلمانوں کا حج مکہ مدینہ میں ہوتا ہے. آپ کے خلیفہ نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں، اب قادیان سے فیض جاری ہوگا. تو آپ کا حج وہاں پہ ہوتا ہے، خدا آپ کا علیحدہ ہے، یہ لاش اس کا نام ہے، کالو کالا اس کا نام ہے. آپ کی تو ہر چیز ہم سے علیحدہ ہے. یہ آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں کوئی اپنے پاس اتنی بات بیان کر رہا. تو ایسا نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں، ریٹریو نہ کریں. جس طرح آپ نے پہلے اپنے پوائنٹ میں، پہلی اپنی ٹرم میں کھل کے بات کہی ہے کہ آپ ہمیں کافر اور پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اس بات پر کھڑے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں. میں اس پہ سوال کرنا ہے. یہ آپ کو ہمارے خلیفہ صاحب نے کہا کہ ہمارا حج پڑھو بھائی، قادیان پڑھو، میں بندہ ہوتا ہے. تھلے لاؤ جی، پھلے میں ٹائم روکو تو بندہ تھلے لاؤ. میں پہلے بات کی 1 to 1 بات ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو بات یہ ہے بٹ صاحب کہ آپ نے اپنی بات کو بدل دیا. پہلے تو اس بات کو ہمیں بتا دیں، اولئک هم الکافرون حقا، اس آیت کے ہم مصداق ہیں یا ہم مسلمان ہیں شرعی طور پر؟ یہ اسی لیے میں نے سوال پہلے رکھ دیا تھا، شریعت کی روح سے ہم کیا ہیں، کافر ہیں کہ مسلمان ہیں؟ آپ نے یہ جواب دینا ہے. ٹائم میں نے ایکسٹرا ٹائم آپ کو تھوڑا سا دیا ہے، اس لیے وہ مداخلت ہوئی تھی. تو ٹھیک ہے. بٹ صاحب آپ کا ٹائم شروع ہے.
وہاں پہ انہوں نے کہیں نہیں یہ کہا کہ مجھے الہام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ 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 اپنے دین پر قائم نہیں رہے، کیونکہ تم نے جان بوجھ کر، اور یہ مرزا صاحب بار بار لکھ رہے ہیں کہ جس پر اتمام حجت ہو جائے اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ سزا کا حقدار ہو جاتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے، یہی اللہ کا قانون ہے. تو وہاں پہ اتمام حجت والا معاملہ ہے، اور یہاں پہ جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ چھپ چکی تھی تحریر تذکرہ میں. میں تحقیقی ہے، وہ تذکرہ میں تحریر نہیں ہے، وہ خط بھی نہیں کہیں پہ موجود کہ اس خط میں جہاں پہ انہوں نے لکھا ہوگا کہ مجھے الہام کیا گیا وہ بھی موجود نہیں ہے. تو لہذا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ وہ الہام اس طرح کا ہوا ہو. یہ خط میں ٹھیک ہے ہماری اشاعت میں یہ غلطی پائی گئی اور اس کو درست کر لیا گیا بعد میں. اب بتائیں. اب غلطی پائی گئی ہے تو بٹ صاحب غلطی ماننے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ غلطی آپ میں پائی جاتی ہے، اس غلطی کا اعتراف کر لیں کہ یہ بات جو لکھی گئی ہے کہ مرزا صاحب کو ان کا عقیدہ جو ہے وہ الہامن بدلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامن اس عقیدے سے بدل دیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ہے کہ نہیں کلمۃ الفصل. اب آپ نے جماعتی موقف ہی بدل لیا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا شروع میں، اب آپ لوگوں نے جماعتی موقف ہی چینج کر لیا ہے. وہ موقف جو پاکستان بننے سے پہلے تھا وہ کچھ اور تھا، اب موقف اور ہے. یہ ہے اصل پرابلم. اب آپ نے ماننا ہے یا نہیں ماننا آپ کی مرضی ہے، لیکن اب آپ کا جماعتی موقف چینج ہوتا ہوا سب نے دیکھ لیا ہے. آپ نے تذکرہ سے یہ الہام ہی نکال دیا ہے، جس کو آپ نے یہاں پر لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو تیری دعوت پہنچی ہے اس نے تجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ الہام مرزا صاحب کا تذکرے سے الہام ہی نکال دیا ہے. اور یہ وہ الہامات ہیں جن کے بارے میں مرزا صاحب کہتے تھے کہ ان پر میں ایسے ہی ایمان لایا ہوں جیسے قرآن پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر ایمان لایا ہوں. تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسلمان قرآن سے آیت نکال دے، ایسے آپ نے اپنے تذکرے سے یہ الہام ہی مرزا صاحب کا نکال دیا ہے. کیوں؟ پاکستان بن گیا ہے. اچھا وہ 2 منٹ ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے بٹ سب چھڈو پر بس مک گل. نہیں، اس کا جواب دینا ضروری ہے. آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ہم نے نکالنا ہوتا یہ معاملہ تو پھر حقیقت وہی سے بھی نکال دیتے. وہاں پہ اس لیے رکھا ہے کہ وہاں پہ ثبوت موجود ہے اور مرزا صاحب کا اپنا جواب موجود ہے. اسی کتاب کے صفحے پہ پڑھیں، وہاں پہ میں نے حسانی صاحب کو بھیجا تھا، پڑھ کے سنایا تھا. وہاں پہ لکھا ہے جو عمدن کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر جو کچھ کرے تو پھر وہ اس پہ وہ فتویٰ لگتا ہے. عمدن، بار بار عمدن. تو مرزا صاحب کا جب اپنا تفصیلی جواب موجود ہے اور ایک ایسی عبارت کو تذکرے میں شامل کر لیا گیا جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر سنی بات ہی اس کو نکال دیا گیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے ہمارا عقیدہ تبدیل ہوا ہے، بالکل تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ مرزا صاحب نے وہی بات جو ہماری اب بھی ہے، جو پہلے بھی تھی، جو ہمارا عقیدہ تھا اس لحاظ سے، وہ انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے. تو اب میں ان کی وضاحت سے زیادہ آپ کو کیا چیز دے سکتا ہوں؟ بٹ صاحب ثبوت مل گیا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ آپ کا جماعتی موقف ہی چینج ہو چکا ہے. تو اب آپ کو کون منا سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہ ابھی چوری بعد میں منانا، پہلے مالٹے بنا کے دکھاؤ. آپ نے الہامی تذکرہ سے نکال دیا، آپ نے اپنا موقف ہی چینج کر لیا. اب آپ کو ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی کا ایک نام ہے. کبھی کتاب میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، کبھی کوئی نکال دیتے، کہتے ہیں اگر تذکرہ سے نکالا ہے تو حقیقت الوحی سے بھی نکال دے. کیسے نکال دیتے؟ مسلمان مر گئے سی. میرے کو 2 اسکین لے لو، تذکرہ کا پہلے والا بھی لے لو، بعد والا بھی لے لو. حقیقت الوحی تو میری جیب میں ہوتی ہے ہر وقت. حقیقت الوحی سے نکال کے دکھاؤں بھلا. حد ہوگی. کہتے ہیں حقیقت الوحی سے نکال، کیسے نکال سکتے آپ؟ کتابیں آپ کی ساری ہمارے قبضے میں ہیں. چوں ہی آپ کتاب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں، مسلمان چیخ چڑھا ڈال دیتے ہیں، پھڑو مرزائیاں ہیرا پھیری کر کے کتابیں نہ. کئی دفعہ آپ نے کی، ایک دفعہ نہیں کی، کئی دفعہ آپ نے ہیرا پھیری کیا ہے. ہر دفعہ آپ کی گرفت کی گئی ہے. اور یہ بھی 2022 کا جو تذکرہ کا ایڈیشن چھپا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کے 2 بڑے مناظر، انصر رضا اور وہ دوسرا سمیع صاحب، پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے قبول ہے. ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، ویڈیو وہاں پہ پڑی ہوئی ہے.
انہوں نے کہا اگر حقیقت الوحی میں ہے تو پھر ہمیں یہ قبول ہے مرزا صاحب کا اعلام. آپ کہتے ہیں اعلام کا خط نہیں میرے رائے تو درست نہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کرنا کیا ہے. کرنا یہی ہے کہ آپ نے استغفار کرنی ہے, توبہ کرنی ہے, آپ نے استغفار کرنی ہے, توبہ کرنی ہے, آپ نے استغفار کرنی ہے, توبہ کرنی ہے. تذکرہ بدلے تو تذکرہ نہیں بدلا تھے, کلمۃ الفضل بدلی ہے, کلمۃ الفضل نہیں بدلا تھا, ریویو آف ریلیجن نہیں بدلا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہیرا پھیریاں کریں اپنی کتابوں سے. مسلمانوں کے مسلمات سے تو ہیرا پھیریاں کی. آپ تو اپنی کتابوں سے ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں. خود آپ کی یہ ساری ریکارڈنگ لوگ سن لیں گے, فیصلہ کر لیں گے. دیکھیں دوبارہ میں کہتا ہوں آپ کا دین یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بت بنایا ہوا ہے, اور اس میں یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ یہ عقل کی ہر پیمانے کے خلاف بات ہے. اور اہل نار کہیں گے کہ اگر ہم نے عقل استعمال کی ہوتی تو جہنم میں نہ جاتے. میں یہ آیات پیش کر رہا ہوں, آپ آگے سے شعر پڑھ کے اپنا جو ہے موقف پیش کر رہے ہیں. دوسری بات, میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ٹکڑے کر دیا. آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ مجھے دے, میں ٹکڑے کر دیتا ہوں, آپ مجھے دشمن سمجھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا.
पूरा फुरकान अतमती। तो आप लोग नबी की वसल्लम के दुश्मन हैं, आप लोगों ने उनको रूहानी तौर पे नाउज़ुबिल्लाह बाँझ बना दिया। यानी कि मैं आपकी तौहीनों के तस्करे करूँ, जिक्र करूँ तो वो ख़त्म ही नहीं होंगे। दूसरी बात, आपने जो कहा कि हम जो हैं वो सीधे रास्ते पे हैं, ये दीन गुमराह कुन है। भाई बात यह है कि जब आपके पास कुरान ना रहा, अल्लाह ना रहा, आपके पास नबूवत ख़त्म नबूवत की कोई दलील ना रही, आपके आबाओ अजदाद वो आप उसका सबूत दे रहे हैं कि उनको कुछ कामयाबी हासिल नहीं। अगर वो उनको कामयाबी हासिल हुई होती, तो आपका वजूद इधर ना होता, आप इधर ना बैठे होते। तो लिहाजा 130 साल का तजर्बा में बता रहा है कि आप वही करेंगे जो आपके बावजूद करते आए। तो अगर उन्हें कामयाबी हासिल हुई होती तो आपको भी हो जाएगी। जब उन्हें नहीं हुई तो आप भी ऐसे ही करते रहेंगे, वही दलाइल, वही सवालात, बस करो बैठ साहब, मौजू खत्म वही हो गया। बुतानबाजी। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ हमसे ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਫਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਜੀ 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 ਆਪ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ- ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਫਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜੋ ਇਲਾਮ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ था कि ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੱਤ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਆਪਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਤਜ਼ਕਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1953 ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਜ਼ਕਰੇ 'ਚ? 88 ਸਾਲ ਹਾਂ 88 ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਕਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 88 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ 53 ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 53 ਦਾ ਪੜੋ ਨੂੰ 1935 'ਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਸ਼ਾਹ 1953। 35 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 35 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ 1953 ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 53 ਵਾਲਾ ਨਾ। ਬਟ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 1935 ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਾਦੀਆਨ ਛਪਿਆ 1935 ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਹਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1953 ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ 1915 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਮਾਤੁਲ ਫਸਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਲਾਮ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਜ਼ਕਰਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਲਾਮ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵਾਕਈ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1953 ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ 2023 ਸਾਹਿਬ। ਆਮਨ ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ 2022 ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ 1953 ਚ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਬਲਕਿ 1935 ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 88 99 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 90 ਸਾਲ ਚੋਂ 23 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 88 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 88 ਸਾਲ ਇਸ ਤਜ਼ਕਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ 1935 ਦੇ ਅਲਫਦਲ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1935 वाले फजल च मौजूद है, 1915 वाले रिव्यू ऑफ रिलीजन च मौजूद है, और हकीकतुल वही 1907 च लिखी ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਛਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਨਾਮਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 1947 ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਰਮਨੀ। ਇਹ ਬਰਾਈਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। भट्ट साहब तर्जमे ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਦੱਸੋ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ किया, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਹਨ ਕਿ नहीं, जिसको तेरी दावत पहुंची है उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है, इल्हाम है कि नहीं है? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ तय कर लो। भट्ट साहब कह रहे थे कि 74 पर भी अमर फाइनल करनी है गल। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ। अस्सलाम वालेकुम सनी साहब और सब दोस्तों ने रहमतुल्लाह जी। अगर ये इल्हाम है और अल्लाह ने जाहिर फरमा दिया, अगर ये इल्हाम है और अल्लाह ने जाहिर फरमा दिया है तो फिर जो अल्लाह ने जाहिर फरमाया भाई बात दुरुस्त है। और लेकिन अल्लाह ने उसमें ये नहीं हुक्म दिया कि जो खुद को मुसलमान कहता है तुम उसको काफिर कहो। तो कुरान मजीद ने भी इसकी इजाजत नहीं दी और ना अल्लाह ने इस इल्हाम में हुक्म दिया है। इसलिए हम अल्लाह ताला के हुक्मों के पाबंद हैं। जिस बात का हुक्म अल्लाह ने कुरान शरीफ में नहीं दिया रसूलुल्लाह को, जो लोग खुद को मुसलमान कहते हैं उनको अल्लाह ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहे। तो अब चाहे किसी के दिल में ईमान ना भी दाखिल हुआ हो, लेकिन जो शख्स खुद अपने मुंह से खुद को मुसलमान कहता है उसको मुसलमान कहने का हुक्म खुदा ने दिया हुआ है। तो अब मिर्जा साहब के इस इल्हाम में ये हुक्म नहीं है कि जो ईमान नहीं लाता उसको तुम काफिर कहो, उसको तुम गैर मुस्लिम कहो। ये है उस इल्हाम का मकसद कि वो जो नहीं मानता वो अल्लाह के यहाँ गैर मुस्लिम, बात खत्म होगी। तो ये हमसे फतवा लेने की जरूरत नहीं है। वो तो ये बात आपकी, ये बात बहुत अच्छी है आपने, और लफ्ज बड़े मुश्किल हैं उसमें, कई लफ्जों में वोकैबुलरी वर्ड है, उसका माना पूछना पड़ेगा कि मेरे पर खुदा ताला ने ये ज़ाहिर किया है। इसमें मेरे का तर्जमा भी है और खुदा ताला ने मुझ पर ज़ाहिर किया है कि जो शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है तो तर्जमा तो यही है ना कि मुसलमान है। ये तो गल ठीक है, ये सही तो समझा जो देंदे हो, गल बात जो कर देंदे हो। दुरुस्त फरमाया जी सनी भाई। असल च खुंदक के निज़ाम जमात अब हम नहीं रहंदा ना, इन्ना क्लियर करके समझा दें। मतलब खुंदक के निज़ाम जमात दे विच गलत सुनो ना, मतलब सोड़े ना पो साहब हुण गालां दा टाइम है, तुसीं इजाजत दे दिओ गालां नूं गालां कर। आमर नज़ीर साहब नूं खुला छड्ड दिओ, फिर वो भी तसल्ली हो जाएगी तुहाडी। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਨ ਛੱਡਿਆ